رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة ولا ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عطا کردہ عنایت سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کے تحت جو جمعہ کے احکام و مسائل اور اس کے فضائل ہم سماعت کر رہے تھے، بات ادھوری رہنے کے پیش نظر آج دوبارہ اسی کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ پچھلے جمعے کو جان چکے، آج بات وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں پچھلے جمعۃ المبارک کو ختم کی تھی۔ آج میں نے یہ نہیں کہنا کہ آپ مجھے بتائیں، میں ڈائریکٹ وہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ بات چل رہی تھی ایک حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی،
جس کو آخر پہ آپ نے آ کے سنا تھا، ما من مسلمن یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وفاہ اللہ فتنۃ القبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلمن، ما کا معنی ہوتا ہے جو کوئی ہو، مسلمن مسلمان، جو کوئی مسلمان یموت فوت ہو جائے یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، او لیلۃ الجمعۃ یا جمعہ کی رات، کیا ہوگا؟ الا وقاہ اللہ اس کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے فتنۃ القبر، قبر کی آزمائشوں سے۔ اللہ اس دن اور اس رات کی برکت سے اس بندے سے قبر کی آزمائشوں کو دور کر دیتا ہے۔ بندہ قبر کے عذاب سے کیا رہتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح میں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث پاک بطور تشریح یہاں پڑھی تھی، اول ما یحاسب بہ العبد فی القبر البول، قبر میں سب سے پہلا عذاب، سب سے پہلا فتنہ جو بندے پر آتا ہے، سب سے پہلی آزمائش جس کو بندے کو گزرنا پڑتا ہے، وہ ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا۔ اسی پر ہماری بات چیت چل رہی تھی کہ وقت کا اختتام ہو گیا اور ہم نے آخر دعوانا کہہ دیا۔ اس سے آگے آج بات کرتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک المعجم الاوسط کے اندر ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہیں جنہیں 10 سال حضور کی غلامی کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خادم خدمت کی۔ اس خدمت کا صلہ آپ کو ہر صورت میں اللہ کریم نے نوازا۔ ایک دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خدمت سے متاثر ہو کر دعا دی، اللہم بارک لنا فی عمرہ و اولادہ و مالہ، اے اللہ انس کی عمر میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس وقت آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، اس وقت آپ کی عمر قریباً 6 اور 8 کے درمیان ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں 10 سال رہے۔ تو 10 سال کی محنت اور خدمت اور غلامی کا صلہ رسول اللہ نے دعا کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعائے مصطفیٰ کا اثر کیا ہوا۔ عمر کی جب دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما رہے تھے، اس وقت آپ کا دست شفقت حضرت انس کے سر پہ تھا۔ جس جگہ پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت تھا، سارے بال آپ کے جسم کے سفید ہو گئے، مگر وہ بال مرتے دم تک سیاہ ہی رہے، ان کا رنگ نہیں بدلا۔ نہ صرف یہ کہ رنگ بدلا، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی ان بالوں کو کٹوایا ہی نہیں، ادھر ادھر سے کٹوا لیتے، وہ چھوڑ دیتے۔
تو پوچھنے والے تو پوچھ لیتے ہیں نا، سوال کرنے والے، کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ ان کو رسول اللہ نے چھوا تھا، یہ میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سارے صحابہ کے بعد آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں وہ حضرت انس بن مالک ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 103 سال ہے۔ کتنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا سن کون سے؟ 11 ہجری میں نا، 10 ہجری میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے 91 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آخری صحابی ہیں سرکار کے پورے صحابہ کی جماعت میں سے جنہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں رہنے کا شرف ملا۔ بات سمجھ آئی؟ اور اولاد، آپ کی عمر مبارک جب 100 سال کی تھی تو آپ کی اولاد میں سے تقریباً 100 بچے ایسے تھے جو دنیا سے چلے گئے تھے۔ جس وقت آپ کا وصال مبارک ہوا اس وقت آپ کے بچوں پوتوں کی تعداد 125 تھی۔ کتنی؟ 125 تعداد تھی آپ کے پوتوں اور بیٹوں کی۔ اس کے بعد مال میں برکت دیکھیے کہ مدینہ شریف میں ہر بندے کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، پر مصطفیٰ کی دعا کا اثر دیکھیے، آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے۔ تو مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، اور عمر میں بھی۔ یہ حدیث میں پھر کبھی پڑھوں گا اور اس کا مطلب بتاؤں گا کہ یہ کس موقع کی مناسبت سے اور کیوں سنائی جاتی ہے آپ کو۔ حضرات محترم، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی لیس بتارک احدا من المسلمین یوم الجمعۃ الا غفر لہ۔ اللہ کریم جمعہ والے دن کسی بندے کو نہیں چھوڑتا جس کی بخشش نہ کر دے۔ اللہ کریم کسی بندے کو بخشش کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اب حضرات محترم، ہمارے ہاں جو ہمارے سیانے لوگ ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، دانا، وہ کہتے ہیں جب تک بچہ روئے نہ ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ دودھ لینے کے لیے بچے کو رونا پڑتا ہے، جب روئے گا تبھی تو ماں کو پتہ چلے گا نا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ تو رونے سے پہلے سوئے ہوئے بچے کو ماں نے کبھی نہیں اٹھا کے دودھ پلایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بندہ جمعہ والے دن جمعہ کی فضیلت کو ہی نہ سمجھ سکے، اس کو جمعہ ہی نصیب نہ ہو، اور پھر وہ کہے میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس کے بارے میں ہے کہ جو جمعہ کی فضیلت، اس کی اہمیت کو سمجھ کر وہی اعمال کرتا ہے جن کی رہنمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ایسے کسی بندے کو چھوڑا نہیں جاتا جب تک کہ اس کی بخشش نہ کر دی جائے۔ یعنی صرف ایک جمعہ کی نماز پورے اہتمام کے ساتھ، پورے لوازمات کے ساتھ، پوری اپنی صفات کے ساتھ پڑھی جائے تو بندے کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می شود بہانہ می شود۔ اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے، اللہ کی رحمت کو بہانا چاہیے، بہانہ می شود۔ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہے کہ نہیں ہے، وہ اگر بخشنے پہ آئے تو راستے سے کانٹا ہٹانے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایسا ہے نا جی؟ اس کی رحمت کو کیا چاہیے؟ صرف بہانا چاہیے کہ کانٹا ہٹانے کا سبب کیا تھا، اس کو لگا نہیں،
ایک تو ہے نا کہ بندے کو لگ جائے پھر ہٹایا جائے، بغیر لگے اس نے ہٹا دیا کہ یہاں سے مخلوق خدا گزرتی ہے، کسی کو چبھ نہ جائے، کسی کو چبھ نہ جائے، کسی کو لگ نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس نے کانٹا اٹھایا اور کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ مخلوق کا جانا آنا نہ تھا، اس عمل کے عوض اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کو کیا چاہیے؟ صرف بہانا چاہیے، بہا نمی شود، اس کو ڈھیر نہیں چاہیے کہ جناب اتنے پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے، اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنے کروڑ ارب خرب، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ آپ ساری زندگی نیکی کرتے رہیں، اس کو کیا فائدہ؟ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت یہی فرمائی ہے نا کہ ساری مخلوقات، جن انس، جو کچھ خدا نے بنایا ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح اور تحلیل، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ساری زندگی یہی کرتے رہیں، اللہ کی عزت جو ہے اس میں قطرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کی اپنی عزت ہے، جو اس کی شان ہے، جو اس کا مقام ہے، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور یہ ساری مخلوقات نافرمان ہو جائے، صبح شام بیٹھ کے اللہ کو گالیاں دے، استغفر اللہ، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صبح شام بیٹھ کے جناب اللہ کے اندر عیب نکالے، جو کہ وہ عیب سے پاک ہے، کوئی بھی کمی نہیں کر سکتی، قطرے کے برابر بھی اس کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ وہ ازل سے اپنی شانوں کے ساتھ قائم ہے اور ابد تک اپنی شانوں کے ساتھ قائم رہے گا۔ تو میرے عبادت کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ کس کا ہے؟ جی، اسی لیے تو اقبال بولا تھا کہ اللہ اکبر، وہ پہلا جز مجھے بھول گیا آپ کو دیکھ کے، دوسرا یاد ہے کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا تو نہ بن۔ اللہ فرماتا ہے، وہ جواب شکوہ اور شکوہ جو آپ نے لکھا تھا نا، اس میں ہے اللہ کی طرف سے یہ جواب تھا بندے کو کہ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں، ہاں اپنے اندر دیکھ، تو اپنے اندر کو دیکھ اور پھر سوچ کہ تجھے زندگی کیوں ملی۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرا تو نہ تو نقصان کر سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ کر سکتا ہے، کم از کم اپنا نقصان اور فائدہ تو دیکھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے جناب، اللہ کریم ہر اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں جو بخشش کی تلاش میں آئے، جو بخشش لینے کے لیے آئے، جو اس نیت سے گھر سے نکلے صبح جمعے والے دن کہ آج میں نے اپنے رب سے بخشش لینی ہے، میرا ہر عمل آج ایسا ہوگا کہ میں اپنی بخشش اللہ سے لے کر ہی رہوں گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگلی بات، جمعہ کے لیے کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جمعہ کے لیے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ میں ہے، اور راوی اس کے حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ، جس بندے نے جمعے والے دن غسل کیتا، غسل تو بندہ روزانہ ہی کرتا ہے، لیکن جمعے والے دن جمعے کا غسل کیا۔ ایک ہے میرا روٹین کا نہانا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ نہاتے ہیں، روزانہ یعنی کام پہ آنے سے پہلے ان کی روٹین یہ ہے کہ وہ نہاتے ہیں، اٹھ کے کپڑے چینج کرتے ہیں اور پھر کام پہ آ جاتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا روٹین کا نہانا، اس پہ ثواب کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری روٹین ہے۔ تو جمعہ بھی دنوں میں سے ایک دن ہے، میں اٹھا صبح نہایا، نیت کوئی نہیں کی تھی، تو ثواب آج بھی کوئی نہیں جے لبنا۔ ہاں، نہانے سے پہلے اگر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں اپنے آپ کو اس نیت سے غسل کر رہا ہوں تاکہ میری عبادات جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں،
मैं आज दिन में जितनी भी इबादत करूँगा वो सारी की सारी सही हो जाए, क्योंकि इबादत के लिए लाजिम है जिस्म का पाक होना। ये जो मैं लिबास पहन रहा हूँ इस नीयत से पहन रहा हूँ कि मेरी आज की इबादत इस पाक लिबास के साथ अदा हो जाए, तो उसको रोज़ाना गुस्ल करने का और लिबास पहनने का सवाब भी मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक रूटीन है जी, रूटीन में हमारी कोई नीयत नहीं होती। रूटीन में हमारी होती है, बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे होते होंगे जो नियत करके पहनते होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत जो है वो बस वो रूटीन है ना जी। तो जुमे वाले दिन भी गुस्ल रूटीन से किया तो सवाब कोई नहीं है, लेकिन ये नियत करके किया कि आज जुमा है, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था जुमे का गुस्ल किया करो, तो मैं इस नियत से कर रहा हूँ ताकि मेरा जुमा जो है वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान के मुताबिक हो जाए। मैं इसलिए जुमे के लिए क्या कर रहा हूँ, गुस्ल कर रहा हूँ। लिबास तो मैं रोज़ाना पहनता हूँ, मगर आज मैं इसलिए पहन रहा हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि जुमे वाले दिन जज़ाकल्लाहु खैरा अच्छा लिबास पहनो। खुशबू मैं रोज़ाना लगाता हूँ, लेकिन आज मैं इस नियत से लगा रहा हूँ क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुशबू लगाओ। आप पहनेंगे, बाद में आपके नामा अमाल में नेकियां लिखना शुरू कर देगा फरिश्ता, और जब तक आप जुमा पढ़ नहीं लेते फरिश्ता रुकेगा नहीं। ये ज़हन में रखना, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है जो जारी है। जुमा तो अभी पढ़ना है ना, 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक जुमे होते रहते हैं, यहाँ 3, 3:30 तक भी बाद मसाजिद में जुमे होते हैं। तो पढ़ना है जुमा, अभी आपने पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ नियत की है, लेकिन आपके नामा अमाल में फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है। मन इग़्तसल यौमल जुमाति फ़अहसन गुस्लहु, जिस बंदे ने जुमे वाले दिन गुस्ल किया तो गुस्ल भी अच्छी तरह जुमे दी नियत नाल किया। वततहरा, और अपने आप ਨੂੰ पाक कर लिया। फ़अहसन तुहूरही, पाकी भी बड़ी कमाल दी उन्हें हासिल की थी, पहले इंज कदी नहीं करता, पहले इंज कदी नहीं करता। वलबिसा मिन अहसन सियाबिही, अगर मौजूद हों अच्छे कपड़े उन्हें पा ले, ठीक है जी। वमस्समा कतबल्लाहु लहू मिन तीबि अहलिही, और अल्लाह ने अगर हिम्मत दी है तो कोई अच्छी जी खुशबू ला लवे, अच्छी जी खुशबू ला लवे, फिर की होएगा। सुम्मा आतल जुमा, फिर जब घर से निकले, आना तो अनारकली है, खोलनी दुकान ही है, आना अनारकली है, बैठना दफ्तर में ही है, नियत ये करके कि आज जुमा पढ़न चले हैं। नियत की करनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप जितने भी कदम उठाएंगे हर कदम पे आपके गुनाह माफ होते रहेंगे, आपकी नेकियां बढ़ती रहेंगी। आते आप रोजाना हैं, वो आपकी रूटीन है, वो आपकी क्या है, रूटीन है। लेकिन आज आपने क्या नियत करनी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप बेशक हैं दुकान पे बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, लेकिन नियत आप घर से यही करके निकलें कि मैं जुमे के लिए जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ, जुमे के लिए जा रहा हूँ। चाहे आप अपने दफ्तर में बैठेंगे, दुकान में बैठेंगे, कहीं मर्जी बैठ जाएं, आप उसी नियत में हैं, आप उसी नियत में हैं कि मैं जुमे की तरफ जा रहा हूँ। तो फरिश्ता मुसलसल मसरूफ़ है, फरिश्ता मुसलसल मसरूफ़ है। आप अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन फरिश्ता आपकी नेकियां लिखने में मसरूफ़ है। जी बात समझ आ गई आपको। अच्छा जी, खुशबू ने लाले सुमा आतल जुमा, फिर जुमे दी तरफ, जुमे वास्ते अपने घरों निकल पिया। फिर की होया, वलम यबलुग वलम यफरुक बैन स्नैन, अल्लाह अकबर। वो जुमे नाल इंज निकलिया जुमे वास्ते कि रस्ते चाहते होया किसी दो भाइयों की लड़ाई नहीं कराई, दो कट्ठे बैठिया जुदा नहीं किया। कट्ठे बैठिया किसी को देखो तो खुश हो जाना चाहिए बंदे नूं। साडे च बीमारी है कि असी किसी को कट्ठे बैठिया देख लीए तो सड़ जाते हैं, हैं जी। ए जिहड़ी बीमारी है ना जी, ये सारी नेकियां नूं तबाह हो बर्बाद करके रख देंदी। याद रखना मेरी गल। रसूल करीम ने की फरमाया, वो नहा लिया उन्हें जनाब, अच्छे कपड़े पा ले, खुशबू भी ला ली, जुमे दी नियत नाल घरों भी निकल पिया के। दो शर्तां ने, पहली वलम यलुग वलम युफर्रिक बैन अस्नैन,
दो बंदियां नूं कट्ठियां बैठ के सड़े नहीं। अगर दो अलहदा बैठे हैं तो उनको इकट्ठे बिठा दे। भाई हैं दोनों, लेकिन आज रोजाना इकट्ठे बैठे होते हैं। आज क्या बैठे हैं, एक दा मुंह उधर है, एक दा मुंह इधर है, ये विच आ जावे। भाई साहब क्या हुआ है, क्यों भाई भाई को नाराज होके बैठे हो? अजरा जफ्फी पाओ ना, आज बड़ा वड्डा दिन है। एक दूजे नू माफ कर दे, अल्लाह तुहानू माफ कर देगा। इस तरह दा काम करे, किसे दी जुदाई दा सबब ना बने, किसे नू कट्ठियां बह के जले ना, तो फिर की होएगा? गुफिर लहू मा बैना व बैनल जुमातिस नैन। ऐस जुम्मे तो लैके अगले जुम्मे तक दे सारे गुनाह अल्लाह ने पहले ही माफ कर छड़े ने। आपको बात समझ आ गई कि नहीं आई? भाई गुनाह पता नहीं होने भी है कि नहीं है। इस जुम्मे तो अगले जुम्मे तक गुनाह पता नहीं होने भी है कि है भी कोई पता नहीं कि होने ही गुनाह ने, नेकी कोई नहीं होनी। भाई किसे नू की पता? अल्लाह माफ फरमाए, वो तो मालिक है ना जी, वो तो कादिर है, ऐसे ही है ना जी। और शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सब दुश्मनों में से ज़्यादा ताकतवर शैतान है। ये तुम्हारे खून के साथ दौड़ता है। किसके साथ? खून के साथ। जैसे जैसे तुम्हारा खून चलता है वैसे वैसे ही शैतान चलता है। हो सकता है ये अपनी चाल में कामयाब होने वाला हो आगे, लेकिन मेरे रब ने एडा करम कर छड़िया कि पूरे हफ्ते दे ही माफ कर छड़े ने जी। ऐ तो देखो ना ज़रा, तो करेंगे इंशाल्लाह ऐसे। बरोज़े जुमा आपने गुस्ल भी करना है, कपड़े तो आप रोज़ाना बदलते ही बदलते हैं, लेकिन इस दिन जदों ही घरों निकलना है इस नियत नाल निकलना है कि मैं कित्थे चलिया? जुमा पढ़न चलिया। आप आएँ, अपनी दुकान खोलें, सफाई करें, झाड़ू वगैरह दें, जो भी करना है आप करें, फिर मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। जो आपका पहले रूटीन चलती है आप उसी को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कि सीधे मस्जिद आ जाओ, हालांकि आ जाना कोई नुकसान दा सौदा नहीं है। सीधा मस्जिद आ जाना भी कोई घाटे दा सौदा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मजबूर नहीं कर रहा। मैं उसकी भी फजीलत बताता हूँ जो सीधा मस्जिद में आता है। हाँ जी, मैं उसकी भी फजीलत बताता हूँ, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं हर बंदे की। आप करें पूरी, कोई मना नहीं है, लेकिन नियत तो कर सकते हैं ना, कि नियत करना भी मुश्किल है जी। इस नियत से घर से निकलना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये सारी तैयारी मेरी आज की किस लिए है? जुमा के लिए है। मैं अगली हदीस पढ़नी चलो। जिन्होंने सुभान अल्लाह के अल्लाह उन्होंने दी नेकियां च बरकतां पावे, जेड़े महरूम रहे ने अल्लाह उन्होंने तौफीक देवे। हज़रत अबू उसामा सदी बिन अजलान बाहिली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना गुस्ला यौमल जुमाती, इन्ना गुस्ला जुमे दे दिन दा गुसल। किदा गुसल? बाकी दिनां ते जुमे दे दिन च फर्क है थोड़ा जिहा। बाकी दिनां च ते जुमे दे गुसल थोड़ा जिहा वो फर्क तुहानू दसीए कि फर्क की है। बाकी दिनां दा गुसल हो सकता है तुहाडी नीयत होवे ते तुहाडे गुनाहां दी माफ़ी दा सबब बन सकता है, लेकिन जुमे वाले दिन नीयत नाल गुसल करना, ए मेरा गुसल कादे वास्ते? जुमे वास्ते है। किदे वास्ते वे? कपड़े इस नीयत नाल पाना कि कपड़े जुमे वास्ते ने। और बंदा जुमेरात में बुढ़ी नूं कह दिंदा मेरे फलाने कपड़े इस्त्री कर दें, सवेरे जुमा है। ऐसा होता है ना जी कि मेरे फलाने कपड़े नूं ज़रा देख लें, वो साफ ने तो इस्त्री कर देना, मैं सवेरे जुमे तो जाना है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, लेकिन पाण लगिया ਤੁਸੀਂ आप भी कहना है, आप भी ये इरादा करना है कि कपड़े मैं तां पा रहा कि मैं इन्हां दे नाल जुमा पढ़ना है। मैं अज गुसल खाने तां जा रहा गुसल करन कि मैं जुमे दा गुसल करन चलिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल गुस्ला यौमल जुमाते ला यतसल्लल खताया मिन उसूल शार इस्तिलाहु इस्तिलालन। जुम्मे दा गुसल वालां दी जड़ां चों भी गुनाहां नूं कढ के बहा छड़दा जे।
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਗੁਸਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਸਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਸਾਲਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ نہیں ہونا۔ اے صرف جمعے نو فضیلت حاصل ہے، جمعے دے غسل نو اے فضیلت حاصل ہے۔ سرکار نے فرمایا اے غسل جڑا ہے نا جی، اے تواڈیاں والاں دی جڑاں چوں وی گناہاں نو کڈ لے آئے گا۔ حالانکہ والاں دی جڑاں چوں میل نہیں نکلدی۔ نہان تو بعد بھی جنہ بندیاں نو خشکی دی پرابلم ہوندی ہے نا، وہ نہان تو بعد بھی کنگھی پھیرن تے خشکی تھلے ڈگ دی ہے، پانی اس خشکی نو نہیں وا سکیا، لیکن سرکار نے فرمایا گناہ باویں والاں دی جڑاں چ کیوں نہ ہوئے، پانی انہوں کاٹ لے آندا، پانی انہوں کو گل سمجھ آ رہی تو انہوں؟ اگلی گل ہے جناب، سبحان اللہ آکھ سکتے سے تساں۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، آپ بھی مسلمان نے تے آپ دے ابا حضور بھی مسلمانوں دے سردار نے جی۔ اس لئے جدوں دو دا ذکر ہوئے تے پھر عنہما، عنہما اللہ انہاں دوواں تو راضی ہوئے۔ آپ فرماندیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ دا خطبہ دیتا، جمعہ دا ایک بندے نو ویکھیا کہ اس بندے نے کی کیتا ہویا سی، چمڑے دا لباس پایا سی۔ کہا چمڑے دا لباس انہیں پایا ہویا ہے، تے او سرکار نے ویکھ لیا انہوں، تے سرکار نے خطبے دے وچ ہی آکھیا، سرکار نے خطبے دے، اچھا یہ ہم عائشہ صدیقہ نو کی میں پتا، تو میں کئی دفعہ پہلے دس چکے ہیں، آپ دے حجرے تے مسجد دی دیوار ایک سی، وچ کھڑکی سی، او دے اتے پردہ لٹکیا رہندا سی، سرکار اسے راہیں اپنے دیوار ادھر کراستے، گھر دیوار ادھر کراستے جی۔ تے اے نظارہ بی بی پاک نے سامنے کریا جی، اے نظارہ آپ نے اپنے سامنے کریا، تے پھر دسیا کہ جناب ایک بندے نو سرکار نے ویکھیا، انہیں چمڑے دا لباس پایا سی۔ پھر خطبے چ آپ نے فرمایا ما علی احدکم ان وجد ساعتن او یتخذ ثوبین لجمعۃ سوا ثوب محنتہ۔ اچھا یہ جڑا بندہ چمڑے دا لباس پا کے آیا سی، ایک کسی چیز دا ایسا کم کردا سی کہ اتھے چمڑے دا لباس پایا جاندا، جی میں بعض اوقات بندہ فیکٹریاں دکاناں تے کام کردا ہے، اتھے دی اپنی ایک یونیفارم ہوندی ہے نا جی، جس طرح کہ میں کافی دفعہ دیکھے سٹارلیٹ والیاں دی اپنی ایک یونیفارم ہے، اس یونیفارم وچ رہندے نے۔ ایسے طرح باٹا دی جوتی والیاں دی اپنی ایک یونیفارم ہے، اس یونیفارم وچ رہندے نے۔ وہ بیسیکلی یونیفارم وچ آ گیا سی بندہ، وہ جتھے کام کردا سی انہاں دا لباس یہی سی، چمڑے دا لباس۔ تے سرکار نے انہوں جدوں ویکھیا نا، تے ویکھ کے آپ نے فرمایا اللہ تانوں ہمت دوے، اللہ تانوں جے تانوں میرا رب ہمت دے کہ تواڈے واسطے ممکن ہوئے تے کم والے کپڑے جمعے واسطے نہ آیا کرو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جے میرا رب تانوں ہمت دیندا ہے، تواڈے کول وسعت ہے، تواڈے کول طاقت، تواڈے کول لباس ہور ہے، تے پھر کم والے کپڑے چ جمعے واسطے ہر بندے نو چاہیے جمعے واسطے لباس علیحدہ رکھے۔ اے میں گل کر دیتی ہے، لیکن سارے سمجھدار بیٹھے ہو تسی کہ اگر تانوں کوئی مخصوص یونیفارم دیتا گیا ہے کسی ادارے والوں، کسی دکان والوں، کسی جناب فیکٹری والوں، تو پھر کی کرنا ہے؟ بے شک جدو تسی فیکٹری دا کام کرو انہاں دا لباس پاؤ، کیونکہ انہاں دی اپنی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جدو جمعے تے آنا ہے پھر کسے دا لباس نہیں پانا، پھر یونیفارم کسے ادارے دا نہیں، پھر یونیفارم کسے فیکٹری دا
نہیں، پھر یونیفارم کسے دکان دا نہیں، جمعے دے کپڑے تواڈے علیحدہ ہونے چاہیے نے، جمعے دے کپڑے تواڈے، تاکہ پتہ چلے کہ ہون تسی کسے ادارے دے ماتحت نہیں جا رہے، ہون تسی اپنے رب دی عبادت ال جا رہے ہو، ہون تسی اپنے خدا ال جا رہے ہو، تسی اپنے رب ال جا رہے ہو۔ گل سمجھ آگئی؟ اگلی گل کریے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔